الرحمن الرحیم مجاہدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضالۃ الکامل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد فی طاعت اللہ، رواه البیہقی، یعنی فضالہ کامل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ روایت کیا اس کو بیہقی۔ مجاہدہ کی حقیقت، مجاہدہ کی حقیقت نفس کی مخالفت کی مشق و عادت ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا و طاعت کے مقابلے میں نفس کی جانی و مالی و جاہی خواہشات و مرغوبات کو مغلوب رکھا جائے۔ تشریح: منافع نفس دو قسم کے ہیں، ایک حقوق جس سے قوام بدن اور بقائے حیات ہے، دوسرے حظوظ جو اس سے زائد ہیں۔ سو مجاہدہ و ریاضات میں حظوظ کی تقلیل یا ترک کرایا جاتا ہے، حقوق کو ضائع نہیں کیا جاتا، یہ خلاف سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان لنفسک علیک حقا، بے شک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، کیونکہ اس سے ذوق بڑھ جاتا ہے اور صحت میں خلل پڑتا ہے، پھر ضروری اشغال و عبادات سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ کی ضرورت، اعمال صالحہ میں ہمیشہ مشقت رہتی ہے کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں۔ نفس ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعات ضرور کرتا ہے، اسی لیے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے، مبتدی کو بھی اور منتہی کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے مجاہدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ مجاہدہ عربی لفظ ہے، جہد کے معنی میں آتا ہے، اصل تو اس کے معنی آتا ہے کوشش کرنا۔ جس قسم کی بھی کوشش کی جائے، کوشش کرنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ اور ویسے عرف میں جو کافروں کے ساتھ مقاتلہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، ان کو بھی مجاہد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کام ہے وہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قتال کرنے کے لیے گئے تھے، اس سے جب واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم جو کوشش کر کے آئے، محنت کر کے آئے، قتال کر کے آئے، کافروں کے ساتھ لڑ کر آئے، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد تو ہے من جاہد بنفسہ، اپنے نفس کے ساتھ جو آدمی جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اصل جہاد وہ ہے۔ اس لیے کہ نفس کا ہمیشہ کام سستی کی طرف ہے، گندگی باتوں کی طرف ہے، غریب اور ناپسند چیزوں کی طرف ہمیشہ نفس راغب ہوگا۔ اس وجہ سے اس نفس کو روکنا چاہیے، اور نفس کو روکو گے تو پھر برائی سے تم روکو گے، بہت سے گندگیوں سے روکو گے، بہت سی چیزوں سے روکو گے، اور اسی طریقے سے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ ساری بری عادتیں ہیں جو نفس میں ہوتی ہے۔ ان کو دور کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس جہاد کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، حقیقی معنی میں جو جہاد ہے قتل و غارت گری کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے نفس میں جو برائیاں ہے اس برائی کو دور کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اس جہاد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے جہاد کی طرف، قتل و غارت گری کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تصوف میں اسی کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اسی کی طرف دھیان دیا جاتا ہے کہ اپنے نفس میں جو سستی ہے، برائی ہے، گناہ کی خواہشات ہے، گناہ کرنے کی طرف توجہ ہے، شہرت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آہستہ آہستہ دور کرنا چاہیے۔
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری بات بتائی کہ ایک کو تو کہا جاتا ہے حظوظ اور ایک کو تو کہا جاتا ہے حقوق. حقوق کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے نفس کے بھی دونوں چیزیں ہیں. نفس کے کچھ حقوق بھی ہے اور نفس کے حظوظ بھی ہے. لذت حاصل کرنا، اس کو حد سے تعبیر کیا گیا. نفس کی بعض چیزیں ہیں جو نفس کا حق ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں یا تصوف میں نفس کے جو حقوق ہے اس سے جہاد کرنے کو نہیں کہا گیا، اس کو تو ویسے ہی باقی رکھا گیا. لیکن حظوظ جو ہے، لذت حاصل کرنا، مزے لینا، یہ نفس کے جو حقوق ہے اس سے روکا گیا ہے، اس میں کمی کی گئی ہے. اس وجہ سے اگر تمہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو حقوق میں جہاد مت کرو، حقوق میں کوشش مت کرو، بلکہ حظوظ میں کرو، لذت میں کرو. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی تفصیل آگے بتائیں گے. مثلاً یہ ہے کہ آدمی کے لیے کھانا پینا سونا یہ سب کے سب ضروری ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر اس کو کھانا نہ دیا جائے، سمجھ میں آیا، تو تھوڑے ہی دنوں میں اس میں ضعف آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، چکر آ جائیں گے، آدمی چلنے پھرنے سے رہ جائے گا، بات کرنے سے رہ جائے گا. اس وجہ سے کھانے پینے میں تو کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے سونا ہے. ہر ایک آدمی کے لیے کم سے کم 8 گھنٹے نیند نکلنا ضروری ہے تاکہ اس کا دماغ درست رہے. اور اگر 8 گھنٹے تک نیند نہیں نکلتا، کم نکلتا ہے یا نیند ہی نہیں نکلتا، بیدار رہتا ہے وہ، تو دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے پھر آدمی پاگل کے حد تک پہنچ جاتا ہے اور پاگل بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب نفس کے حقوق میں کمی کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے وَلَے نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلَے جَوْزِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نفس کا بھائی حق ہے کہ اس کو کھلایا جائے، اس کو پلایا جائے. بلکہ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقولہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ نفس کو خوب کھلاؤ، لیکن صرف اتنا ہی نہیں، خوب کام لو. یعنی خوب کھلاؤ اس کو، اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، اچھے سے اچھے طاقتور کیا ہوتے ہیں اسے آج کل ملتے ہیں نا بازار میں کھانے کی عمدہ چیزیں، معلوم ہی نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا. کیا لیا نام اور صرف پراٹھے کا ہی ہے. ہر ایک آدمی اپنے اپنی حد تک پہنچتا ہے، بس اس کا معنی یہ ہے. پراٹھا کھانے والا پراٹھا تک پہنچتا ہے، اور وہ کالا حلوہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، سالم پاک. ہاں یہ سالم پاک آج کل بازار میں بہت ملتا ہے. تو خوب سالم پاک کھاؤ، خوب کھلاؤ، لیکن پھر سالم پاک کی جو طاقت آئی ہے اس طاقت کو دین میں لگاؤ، خوب قرآن پڑھو، خود پڑھو. بہرحال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کے جو حقوق ہے اس حقوق میں کمی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن نفس کے جو حظوظ ہے، لذت، مزہ آنا، اس کھانے میں مزہ ہے، پراٹھے میں مزہ ہے، سمجھ میں آیا نا، فلانی جگہ میں یہ مزہ ہے، ان میں ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. جی. مجاہدہ کی ضرورت. اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں. نفس ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعات ضرور کرتا ہے، اسی لیے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے. یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اعمال جو ہے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، میں نے پہلے بھی تم کو بتایا تھا کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو اشرف قرار دیا. سمجھ میں؟ حالانکہ انسان
گناہ گار بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن فرشتوں میں تو گناہ ہے ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ ان میں تو گناہ کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ اس کا نفس خواہش کرے میں گناہ کروں، اس کا نفس خواہش کرے کہ میں کھانا کھاؤں، اس کا نفس خواہش کرے کہ میں سو جاؤں، لیکن وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے اٹھ کر وہ تہجد پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک کھانے کا منع کیا ہے، مر جاؤں گا لیکن میں نہیں کھاؤں گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی زنا کے لیے بالکل تیار ہے اور پھر اس کے بعد زنا نہیں کرتا، اللہ کے ڈر سے اٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتوں میں یہ بات ہے نہیں، وہ تو گناہ جانتے ہی نہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، ان میں تو گناہ کرنے کی پوری طاقت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر سے وہ گناہ سے رکتا ہے۔ یہ خاص خصوصیت ہے انسان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور جو انسان اس خصوصیت کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے بدن کے اعتبار سے محتاج ہے، اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور فریج میں رکھا بھی ہے بہترین فالودہ، بہترین شربت، اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، اگر وہ اٹھا کر ایک دو گھونٹ مار لے گا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ اپنے دل میں یہ ٹھانے بیٹھا ہے کہ مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن مغرب تک میں بالکل پانی نہیں پینے کا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ آدمی کو بد نظری کرنے کا بہت زیادہ جوش ہے، دل میں نفس کہے گا دیکھ لے دیکھ لے، جیسے پہلے کہا کہ ایک نظر دیکھ لے، ذرا ایک آنکھ سے ذرا سا دیکھ لے، ذرا توجہ کر لے، بہت کچھ کرے گا نفس کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں دیکھنے کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے۔ تو یہ مجاہدہ کرنے، تو یہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو بھی عبادت ہو، ہر عبادت کو ادا کرنے میں نفس کو مشقت ہوتی ہے، نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر تکلیف سے بچنے کے لیے نفس بہانہ نکالتا ہے۔ نماز پڑھو گے تو اس میں بھی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نماز کے لیے اس کو نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو قربان کرنی پڑتی ہے، نفس کو یہ پسند نہیں ہے، سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے وہ بہانہ نکالتا ہے کہ ابھی نہیں، پھر پڑھوں گا، ابھی تو بہت دیر باقی ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو پون گھنٹہ باقی ہے، اور پھر اسی باقی میں وہ وقت سارا کا سارا چلا جاتا ہے اور وہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے ہمیشہ کوئی بھی نیک کام ہو، اس نیک کام کے کرنے میں نفس کو مشقت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اور اس نماز کو لیے اس کو وقت میں اٹھنا پڑتا ہے، نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ نفس کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ مجاہدہ کرو، نفس کو کنٹرول میں کر لو تو نفس تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے، پھر وہ ضد نہیں کرتا، لیکن جہاں نفس کو ڈھیل دی فوراً نفس اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ جائے گا، سمجھ میں؟ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی مولانا روم، بہت بہترین کتاب ہے، تصوف کے لیے پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے، بہت فائدہ بھی ہے اس کتاب کا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی، برف گر رہی تھی، اور ایک سانپ برف میں پھنس گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمیں بھی ٹھنڈی لگتی ہے، اس کو بھی ٹھنڈی لگے گی، اور ٹھنڈی اس کو اتنی لگی کہ
کہ وہ سب کچھ بھول گیا، کاٹنا بھی بھول گیا، چلنا بھی بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. سمجھ میں؟ اب اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مخلوق ہے، اس وجہ سے اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، ہیٹر کے پاس رکھا، گرمی دی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا بدن گرم ہو گیا اور وہ اصلی حالت پر آ گیا تو یہ آدمی جب گیا تو اس نے اس کو کاٹ لیا، اس لیے کہ اس کی تو عادت ہے کاٹنے کی. ابھی جو وہ مان گیا تھا، وہ سردی بہت لگی تھی، برف بہت لگی تھی، اس لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کاٹا نہیں. تو کہتے ہیں کہ نفس کی حالت بھی یہی ہے. اگر تم اس کو مجاہدہ کراؤ، اور مجاہدہ کی 4 چیزیں پہلے بتائی تھی: کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، کم ملنا، کل لوگوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ کم رکھنا، قلت طعام، قلت منام، یہ بتائے تھے 4 چیزیں. وہ اس سے نفس کو پر کنٹرول آتا ہے. اب تم نے کنٹرول کر دیا، اب وہ نفس نیکی کے کام کرنے میں وہ تمہاری مخالفت نہیں کرتا، بہانہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کرو جلدی. جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت تھکے ہوئے آئے ہو، سمجھ میں آیا، اور عشاء کی نماز باقی ہے، تو ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی پڑھے تو ابھی کیا، نہیں پڑھے تو ابھی کیا، سو جاؤ، دیکھی جائے گی کل کو. یہ نفس سکھلا رہا ہے ابھی. لیکن اگر نفس کو تم نے سدھایا ہے، نفس کی تم نے تربیت کی ہے، تو اس وقت نفس ہی کہے گا کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے نیند نہیں آنے کی. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، لیکن پھر یہی نماز کی طرف متوجہ کرے گا. اب جب تم کو ہر وقت نفس تمہارا نیکی کے کام کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور نیکی کی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، نیکی میں رکتا نہیں ہے، اب تم یہ سمجھے کہ ہم تو نفس پر کنٹرول پا لیا اور ہمارے اب ہمیں نفس کی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، ابھی بھی تمہیں نفس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. کب نفس پلٹ جائے کہہ نہیں سکتے، اس وجہ سے اخیر تک نفس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. جی. اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں. نفس ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعات ضرور کرتا ہے، اسی لیے مخالفت نفس کی عمر بھر ضرورت ہے. مبتدی کو بھی اور منتہی کو بھی، مبتدی کو بھی ضرورت ہے اور منتہی کو بھی، اس لیے کہ کب وہ سانپ گرمی محسوس کرے اور گرمی محسوس کر کے اپنی اصلی حالت پر آ کر کاٹ لے. جی. مبتدی کو زیادہ اور منتہی کو کم، اس کسل ہی کو دفع کرنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے. نیز کسی وقت دونوں کا نفس اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے معاشی کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے. لہذا مبتدی کے لیے تو یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے اور مجاہدہ ہی نہ کرے، اور اس انتظار میں ہم لوگ یہی حال ہے کہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نفس کی مخالفت کرنے سے نفس ناراض ہوگا، دنیا میں لذت نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گی. اس زندگی میں مزہ کیا جس میں کھانے کو نہ ملے، جس میں اچھی چیزیں دیکھنے کو نہ ملے، سننے کو نہ ملے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے نفس ہمیشہ ایسے کام کی طرف تم کو متوجہ کرتا رہے گا. اب تم چھوڑو گے تو کہے گا کہ یہ کون سی زندگی ہے. سمجھ میں؟ لیکن جب تم نے نفس کو سدھایا ہے، تربیت دی ہے، تو اب وہ نفس جو ہے نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا، نیکی کے کام کرنے لگے گا. اور جتنا زیادہ اب نفس سے تم کام لوگے اتنا ہی زیادہ تم کام کر سکو گے. گھوڑا جو ہے اس کی اگر تم تربیت نہ کرو تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھو گے تو لات مارے گا وہ. لیکن اگر گھوڑے کو پلوٹا ہے اور پھر گھوڑے پر بیٹھو تو پھر جب گھوڑا دوڑے گا اور تم دوڑاؤ گے تو جتنا دوڑاتے چلے جاؤ گے وہ دوڑتا چلا جائے گا، اور جتنی منزل تمہیں کاٹنی ہے اتنی کاٹنی آسان ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے جب نفس پر کنٹرول کر لو گے تو ابھی پاؤ پارا پڑھنا مشکل ہے، لیکن نفس کی کنٹرول کر لینے کے بعد پھر 2 پارا پڑھو، 3 پارا پڑھو، تم کو لیے آسان ہوگا، کوئی بھاری نہیں پڑے گا. لیکن پھر بھی نفس کی نگرانی ہر صورت میں ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں،
اب مزے کرو، مزے تو ختم ہو گئے جی۔ مبتدی کے لیے تو یہ غلط ہے کہ وہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانا چاہے اور مجاہدہ ہی نہ کرے۔ اور ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو مشقت سے بچانے کے لیے مجاہدہ ہی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، جوش میں آ کر وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ابھی وہاں تک نہیں پہنچے کہ وہ نفس پلٹ جاتا ہے کہ ہو گیا چلو بولنا شروع کر۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ طے کر دیا کہ آج سے ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے، طے تو کر لیا، لیکن نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو وقت آنے پر وہ پیشاب لگے گی اس کو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا، اور وہی ہوگا جو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے نفس کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، نفس کی مرمت کرتے ہیں، نفس کی پرستش کرتے ہیں، نفس کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا، بلکہ نفس نے ہم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طریقے سے کام ہم سے کروا رہا ہے جی۔ اور اس کی نظام ہے کہ سارا کام جو مشقت ہو جائے، بعض زیادہ ہی چاہتا ہے کہ بغیر مشقت کے ہو جائے، تو بغیر مشقت کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے بغیر مشقت کے نہیں ہوتا۔ لیکن بچہ چلنا شروع کرتا ہے، اب وہ چلنا شروع کرے گا، اب تم بھی گرے ہوں گے، سائیکل تم نے سیکھی ہوگی، پھر وہ کئی مرتبہ سائیکل سے گرے ہوں گے، اب گرنے کے بعد چھوڑنے کے نہ بھائی میں تو سائیکل نہیں سیکھنے کا، گر جاؤں گا، کہیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا، کہیں پاؤں ٹوٹ جائے گا، کہیں کانٹے پر گرے گا، چھوڑ دو تو پوری زندگی کو سائیکل چلانا نہیں آئے گی۔ لیکن اسی حالت میں بھی وہ کرتا رہا، سیکھتا رہا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 20 گھنٹے سائیکل چلاتا ہی رہا، گرتا رہا، پڑتا رہا۔ یا سائیکل تک کیوں جاؤ، خود چلنے کے سلسلے میں بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اماں جان ابی جان کیا ہے تم کو لے کر چلتے تھے، یا آج کل کے زمانے میں روکر آ گیا ہے، روکر میں بٹھا دیتے ہیں تو تم چلتے ہو، چلتے چلتے تمہارے پاؤں میں طاقت آ گئی، اب اختیار اخلاص کے ساتھ یا اختیار کے ساتھ جتنا چاہے تم چل سکتے ہو۔ لیکن اس وقت بھی اگر تم کہو گے کہ نہ میں تو نہیں چلنے کا، تو اب چل سکتے تم۔ تو اسی طریقے سے یہ نفس کتنی ہی مخالفت کرے، نفس کتنا ہی تم کو روکے، لیکن نفس کو سدھانے کے لیے، نفس کو تربیت دینے کے لیے جو راستے، جو طریقے، جو صورتیں بتائی گئی ہے، علماء نے بتائی ہے، مشائخ نے بتائی ہے، بزرگوں نے بتائی ہے، اس کے اوپر عمل کرو، تو عمل کرتے کرتے ایک دن انشاءاللہ ایسا آ جائے گا کہ ابھی تک تم نفس کے کنٹرول میں ہو، پھر نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا جی۔ اور منتہی کی غلطی یہ ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو مجاہدہ سے مستغنی سمجھ لے، کیونکہ بسا اوقات قوائے بشریہ پھر عود کرتے ہیں۔ قوائے بشریہ، قوت، طاقت، قوائے بشریہ انسانی طاقت ہے، پھر لوٹ کر آ جاتی ہے، اور لوٹ کر آ کر پھر آدمی کو گناہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے منتہی حضرات کو بھی مجاہدہ سے آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو نفس سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ اب تو ہمارے نفس کنٹرول میں آ گیا، سمجھ میں آیا؟ نفس کنٹرول میں تو نہیں آئے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا وہ سانپ کی طرح وہ ڈسنا شروع کر دے گا۔ اس وجہ سے ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا چاہیے اور نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے جی۔ اور اس وقت منتہی کو معاصی کا تقاضا ہوتا ہے، اس طرح اس کا نفس بھی بعض دفعہ طاعت میں کسل کرنے لگتا ہے، اس وقت اس کو بھی مجاہدہ کی ضرورت ہوتی یعنی ہے۔ ایک دوسری صورت بتائی، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کے لیے ابھی گناہ کرنے کا دل میں خیال آیا، اب اس گناہ کے خیال سے ہم کو روکنا، نفس کو روکنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ جس کی مثال میں نے بتائی کہ خوبصورت سی لڑکی جا رہی ہو اور تم نے ارادہ کر لیا کہ بالکل نہیں دیکھنے کا، سمجھ میں کچھ بھی ہو جائے میں نہیں دیکھنے کا، اب تم نہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نیچے کر لو گے، لیکن نفس اندر کہے گا ذرا دیکھ لینے،
ارے ذرا سا دیکھ لینے، ایک نظر دیکھ لینے، اس سے نفس کہے گا، کہتا ہے میں بالکل دیکھنے کا ہی نہیں، اب اس صورت میں بالکل نہیں دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا کہ اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہے۔ ایسا کنٹرول ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کنٹرول کر کے پھر چھوڑ دو۔ ابھی تو تم نے کنٹرول کر لیا، جوانی میں گناہ سے بچ گئے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر نفس دوسری چال چلے گا۔ دوسری چال کیا چلے گا؟ وہ کہ نماز تو پڑھ لو گے، نماز پڑھنے کے لیے تو جائے گا، لیکن سنن، مستحبات، معمولات کے دوسرے جو نوافل وغیرہ ہیں، یار بوڑھا ہو گیا، اب چھوڑنا، بوڑھا ہو گیا مت پڑھو۔ اب وہ نفس، اب اس وقت نفس کو پھر تمہیں کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے کہ بوڑھا ہوا تو کیا ہوا، 4 رکعت میں صحیح تو 2 رکعت تو پڑھنی ہے مجھے، تو وہ نفس تمہارا کنٹرول میں رہے گا۔ جی مگر مبتدی اور منتہی کے مجاہدہ میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، مبتدی اور منتہی کے مجاہدہ میں بڑا، مبتدی کو بڑا مشقت جھیلنا پڑتا ہے، اور منتہی ذرا سا بیل یا گھوڑا ذرا سا راستہ بدلنا چاہتا ہے، ذرا سا کھینچو وہ سیدھا آ جائے گا، اور پہلے تو کھینچنا بھی پڑے گا اور مارنا بھی پڑے گا تب جا کے وہ چلے گا۔ جی جیسے ایک تو وہ سوار جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی ابھی سواری شروع کی گئی ہے، ایسے سوار کو تو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے، اس لیے کہ کنٹرول میں کرنا ہے اس کو، صحیح راستے پر چلانا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا یعنی ہے، سائز وہ بہت سواری میں لے کر چل رہا ہے، وہ سواری چل رہا ہے، لیکن ایسا گھوڑا بھی کبھی کبھی بدک جاتا ہے، کبھی کبھی کیا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ جی اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں۔ اب اس کو زیادہ مشقت کا سامنا نہیں، ذرا سا لائٹ ہٹے گا کہ تھوڑی سی چابک مار دو، یا جو رسی ہے اس کو ذرا سا کھینچ کر ادھر بتا دو، پھر وہ سیدھے راستے پر آئے گا، لیکن کرنا پڑے گا دونوں کو، بڑے ابتدا والوں کو بھی اور انتہا والوں کو بھی۔ جی مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ سیدھا ہوا گھوڑا بھی بمقتضائے حیوانیت شوقی اس لیے کہ وہ حیوان ہے تو اس کے اندر حیوانیت آئے گی، حیوانیت آئے گی تو شوقی کرے گا، وہ کیا ہے بدکے گا، خراب کرے گا، تو اس وقت تم کو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو مجاہدہ مبتدی کو ہو ان کو بھی کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، منتہی کو بھی مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، لیکن دونوں کے مجاہدے میں فرق ہے۔ جی مگر سوار کی ذرا سی دھمکی اس کے دفاع کرنے کو کافی ہے، لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ سیدھے ہوئے گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا۔ بس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتہی کو بھی لازم ہے۔ مجاہدہ میں اعتدال، مجاہدہ اب اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ مجاہدہ کر رہے ہو تم، اب اس مجاہدہ میں سونا ہی چھوڑ دیا تم نے، کھانا ہی چھوڑ دیا تم نے، سمجھنا، کسی کے ساتھ بولنا چلنا بھی چھوڑ دیا، ضروری باتیں بھی کرنا چھوڑ دیا، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اتنی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سختی کرنے جاؤ گے تو تمہارا جو نفس ہے وہ نفس کمزور پڑ جائے گا۔ اب تم 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکو گے، مسجد تک بھی پیدل نہیں جا سکو گے، کھاتا ہی نہیں تو پھر کیا کرے گا کیا وہ؟ جی مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ نفس کو مشقت کا عادی بنانا ہے اور راحت و تنعم کی عادت نکالنا ہے۔ نفس کو جو راحت اور تنعم کی عادت پڑ گئی ہے اس عادت کو نکالنا ہے، کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اتنا مجاہدہ کافی ہے جس سے نفس پر کسی قدر مشقت پڑے۔ بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں، ورنہ وہ بالکل معطل و بیکار ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لو، محنت و مشقت ہمیشہ اور ہر حال میں مستحسن نہیں، بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو۔ محنت اتنی کرنی چاہیے جتنا تم کر سکو۔ ابھی مدرسے میں ہو، یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ کتاب ہاتھ میں لینا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو کام کر رہے ہو ابھی، لیکن اگر کوئی 24 گھنٹے کتاب میں لگا رہا ہے، سونا چھوڑ دے، کھانے کے وقت بھی دارالطعام میں کھانے کے لیے نہیں جائے تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ اس کو ہر کام کو مناسب طریقے پر کرنا پڑے گا۔ کھانے کے وقت کھانے پر کھاؤ، پینے کے وقت پانی بھی پیو، سونے کے وقت سو بھی، پڑھنے کے وقت پڑھو بھی،
اگر ایک ہی کام میں چھوڑ دو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. جی محنت و مشقت ہمیشہ اور ہر حال میں مستحسن نہیں، بلکہ جب اعتدال سے ہو اور اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو اسی وقت مستحسن ہے. بس مجاہدہ میں افراد بھی مذموم ہے، لہذا اعتدال کی رعایت. مجاہدہ میں جو محنت کی جاتی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے افراط اور ایک ہے تفریط. افراط بھی خراب ہے اور تفریط بھی خراب ہے. جو اب تم کر رہے ہو کچھ بھی کرنا نہیں، نفس کو سدھارنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور سدھارنے کے لیے اعلیٰ درجے کی محنت ایک دم شروع کر دو، یہ بھی غلط ہے، بلکہ درمیانی روی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی مجاہدہ میں افراد بھی مذموم ہے، لہذا اعتدال کی رعایت لازم ہے. اسی کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ چندہ بخور کے دہانت بر آیت، نہ چندہ بخور کے دہانت بر آیت. اتنا نہ کھاؤ کہ ڈکار کے ساتھ کھانا باہر آنا شروع ہو جائے. خوب کھاؤ گے تو یہی ہوگا نہیں. اور اتنا بھی کم مت کھاؤ کہ پیٹ کھانے کے لیے محتاج ہو جائے. جی نہ چندہ کہ الذوف جانت بر آیت، یا اتنا بھی نہ کھاؤ کہ ذوف کی وجہ سے جان چلی جائے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. دونوں قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. جی نہ اتنا کھاؤ کہ منہ سے باہر آنے لگے اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ جسم میں کمزوری آ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ درمیانی راہ اختیار کرو. خدا کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے. بس مجاہدہ میں بھی اعتدال کی رعایت کرنا چاہیے، مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کرے. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اعتدال، یہ تو بات تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ مجاہدہ میں اعتدال کرنا چاہیے، سمجھ میں. اب اس میں بھی اپنی رائے لگاؤ گے تم، اپنی رائے، تو اس میں بھی تم خطا کھاؤ گے. سونا چاہیے، کتنا سونا چاہیے، سمجھ میں آئے نہیں. اب تمہاری رائے آئے گی اس میں 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، سمجھ میں، یہ غلط ہے. اب اس میں تم کو شیخ سے معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت میں کتنا مجاہدہ کروں، کتنا کروں، وہ جو بتائے گا اس کے اوپر عمل کرو. جی مگر اس اعتدال کو بھی اپنی رائے سے تجویز نہ کرے، بلکہ کسی محقق سے درجہ اعتدال اور طریق مجاہدہ معلوم کرے. ہاں میں مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، کتنا مجاہدہ کروں، وہ بتائے گا کہ اتنا مجاہدہ کرو، اتنی دیر تک کرو، تو پھر اس صورت میں اتنا کرو. جی مجاہدہ کے اقسام. مجاہدہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے، مثلا نوافل کی کثرت سے نماز کا عادی کرنا اور روزے کی کثرت سے طعام کی حرص وغیرہ کو کم کرنا. اور ایک مجاہدہ بمعنی مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس وقت اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا. اصل مقصود یہ دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے. مجاہدہ کی 2 قسمیں بتا رہے ہیں تمہارے سامنے. ایک قسم تو وہ ہے کہ تم مجاہدہ کر رہے ہو اور اس مجاہدہ میں کتنا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارا نفس چاہتا ہے کوئی گناہ کرنے کا، تمہارا نفس چاہتا ہے ناجائز چیز دیکھنے کا، تمہارا نفس چاہتا ہے ناجائز چیز کے سننے کا. اس وقت مکمل طور پر نفس کی بات کو نہ ماننا اور گناہ سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے. اس وقت ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چلو گناہ ہو گیا، چلو گناہ ہوگا، چلو گناہ ہوگا تو کچھ نہیں، توبہ کر لیں گے. نفسی سارا کچھ سمجھاتا ہے اور ہم اس لائن میں پھر کیا ہوتا ہے، خطا کھا جاتے ہیں. اس وجہ سے جو یہ نفس کا دوسرا قسم ہے گناہ سے بچنے کی، اس میں سختی کرنی چاہیے، اور جو پہلی قسم ہے اس میں اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیند آ جائے تو سو جانا چاہیے، سو کر اٹھو پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. جی اور پہلا مجاہدہ اسی کی تحصیل کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی. لیکن اگر بدون مجاہدہ جسمانیہ کے کسی کو نفس پر قدرت ہو جائے تو اس کو مجاہدہ نفسانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں. اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 قلت طعام، نمبر 2 قلت کلام، نمبر 3 قلت منام، نمبر 4 قلت اختلاط مع الانام.
جو شخص ان ارکان کا عادی ہو جائے گا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا کہ معصیت کے تقاضے کو ضبط کر سکے گا. اور مجاہدہ نفسانیہ یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کی جائے. اور یہ بات اس وقت حاصل ہوگی جب نفس کی جائز خواہشوں کی بھی کسی حد تک مخالفت کیا کرے. یعنی یہ نفس جو ہے اس میں اس کی بعض حاجتیں تو جائز ہے، فروٹ کھانا اور ان کے علاوہ کیا ہے شامی کباب اور کھاوسے یہ سب کھانا نفس کا تقاضا ہے. لیکن اس تقاضے کو جب تم توڑو گے، وہ کہتا ہے کہ کھاوسے کھانا ہے، چلو نہیں جاتے، پرانی جگہ پر کھچڑا مل رہا ہے وہ کھانا ہے، کہا کہ نہیں مدرسے میں مل گیا، کھا لیا بہت کافی ہے، تو پھر وہ تمہارا نفس کنٹرول میں آئے گا. لیکن جب بھی جی چاہا، جس وقت جی چاہا نکل پڑے اور تم اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں تو نفس اور زیادہ بری ہو جائے گا. اسے تو معلوم ہو جائے گا یہ تو ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کر رہا ہے. ایسا وقت میں پھر آدمی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تم کو نفس کو کچھ سکھانا پڑے گا. خوب نوافل پڑھو. جب نوافل پڑھتے پڑھتے نماز کی عادت ہو جائے گی تو وہ فرائض بھی پڑھنے کے لیے تم کو منع نہیں کرے گا. ورنہ فرائض میں بھی نفس کہے گا کہ ٹھہر جانا، سوچ رہے ابھی دیکھی جائے گی، بعد میں پڑھ لیں گے، اور پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو کیا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے حلال غذا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کم کھانا پڑے گا. کم کھاؤ گے تو پھر وہ کھاوسے کی اور نئی نئی آئٹمس کی جو خواہش ہے وہ تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی. سمجھ میں؟ ورنہ تو پھر جیسی جیسی نئی چیزیں ملے گی آئٹمیں پیدا ہوتی رہے گی اور کھاتے رہو گے اور مزہ کرتے رہو گے، نفس کنٹرول میں نہیں آئے گا. جی مثلا کسی لذیذ چیز کو جی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے. جب جی چاہا سمجھے تو فوراً پہنچ گئے، لے لیا، کھا لیا، تو نفس کہے گا کہ ٹھیک ہے جی، بلکہ اس کی درخواست کو رد کر دیا جائے اور کبھی کبھی سخت تقاضے کے بعد اس کی جائز خواہش پوری کر دی جائے تاکہ نفس پریشان نہ ہو جائے، بلکہ اس کو خوش رکھا جائے اور اس سے کام بھی لیا جائے. اس لیے کہ مزدور خوش دل کنت کار بیش، یعنی خوش دل مزدور ہوگا وہ اچھا زیادہ کام کرے گا. تو یہ ہمارا نفس جو ہے اس کو بھی تنگی تو کرنی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی خواہش پوری بھی کر دو. سمجھے؟ اچھی سی ہوٹل میں لے جا کر کھلا بھی دو، وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ چلو بھائی کھانا مل گیا. جی پھر جب مباحات میں نفس کی مخالفت کے عادی ہو جاؤ گے اس وقت معاصی کے تقاضے کی مخالفت پر آسانی سے قادر ہوگے. اسی وجہ سے نوافل پڑھنے کا اہتمام کرایا جاتا ہے کہ چاش بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، رات کو تہجد بھی پڑھو. جب یہ نوافل پڑھو گے، جب اتنی نوافل کی عادت ہو جائے گی تو پھر فرائض چھوڑنے پر آدمی ہمت نہیں کرے گا، فرائض کو بدرجہ اولا پڑے گا. تو فرائض کی ادائیگی کے لیے ہی یہ چیزیں کی جاتی ہیں. جی اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے، مباحات میں آزاد رکھتا ہے، مباح چیز ہے، کھانا پینا مباح ہے، پیسے ہیں، پیسے لے کر کھا رہے ہو، اچھی سے اچھی چیز کھا رہے ہو، مباح ہے، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن مجاہدہ کے لیے تم کو روکا جا رہا ہے کہ ہر وقت عمدہ کھانے کی فکر مت کرو، دال روٹی پر شکر ادا کرو. جی وہ بعض اوقات تقاضۂ معصیت کے وقت اس کو دبا نہیں سکتا. ہاں، تو اب اس صورت میں جب تم کیا ہے جائز مطالبات نفس کے روک نہیں سکتے تو جو ناجائز مطالبات کرے گا وہ کیسے روک سکو گے؟ اس وجہ سے جائز چیزوں سے بھی بعض مرتبہ روکا جاتا ہے تاکہ ناجائز مطالبات پر تم اپنے نفس کو روک سکو. جی خلاصہ یہ ہے کہ ریاضت و مجاہدہ کے دو رکن ہیں. اول مجاہدہ اجمالی یا جسمانی، دوسرا مجاہدہ تفصیلی یا نفسانی. مجاہدہ اجمالی کے 4 اصول ہیں: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام. ان میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو چلو آگے. پھر کئی سال سے سن رہے ہیں، بس سنتے ہیں، باقی کرتے کوئی بھی نہیں. جی اور قلت اختلاط مع الانام. ان سب امور میں مرتبہ اوسط حسب تعلیم شیخ کامل ملحوظ رکھے، نہ اس قدر کثرت کرے جس سے غفلت و قساوت و کاہلی پیدا ہو،
نہ اس قدر قلت کرے کہ جس سے صحت و قوت زائل ہو جائے۔ دوسرے رکن مجاہدے تفصیلی کی دو قسمیں ہیں، اول اخلاق حمیدہ میں، دوسری اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کئی مرتبہ بتایا کہ دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، اور جو آدمی تم کو پہچانتا ہو اس کو بھی سلام کرو، ان کو بھی سلام نہ کرو، بارہا کہا ہے کہ نہیں؟ اور جانتا ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے اچھا کام ہے کہ نہیں سلام کرنے کا، لیکن بارہا حضرات راستے میں ملتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں آپ لوگ نہیں کرتے، عادت ہی نہیں ہے، نفس سلام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ بہت تو اپنے سے بڑا استاد آ گیا تو اس کو سلام کیا، چھوٹے استاد کو تو جان بوجھ کر بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اخلاق حسنہ ہے کہ نہیں، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، تو ادنا سی بات ہے یہ، لیکن وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بارہ میں اوپر جاتا ہوں، اوپر سے کوئی لڑکا اتر رہا ہے، سمجھ میں ظاہر بات ہے کہ اوپر کی کلاس کا ہی ہے، اوپر سے اتر رہا ہے تو پانی لینے جا رہا ہے، کچھ لینے جا رہا ہے، گزر جاتا ہے، نہیں سلام کرتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، تو کہتے وعلیکم السلام، چل جائے، افسوس نہیں ہوتا اس کو کہ مجھے کیا بتایا گیا۔ یہ ایسی چیزیں بھی جن میں اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، سمجھ میں، وہ بھی جب تم نہیں کرو گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو فرشتے آئیں گے تم کو سکھلانے کے لیے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب یہ اس وقت نہیں کہ ابھی سنا تو ابھی عادت بنا لو کہ راستے میں جاؤ تو راستوں میں دو ملے، جو ساتھی ملے، اپنے سے نچلے درجہ کا ساتھی ملے تو ابھی ان کو سلام کرو، تو اب تم کو سلام کرنے کی عادت ہوگی، اور پھر جب کوئی بھی آدمی آ جائے گا تو تمہاری زبان سے پہلا لفظ السلام علیکم نکلے گا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہر اخلاق میں اسی طریقے سے، اخلاق حسنہ میں اول اخلاق حمیدہ میں، دوسری اخلاق رذیلہ میں، ان دونوں قسموں کی تفصیل آئندہ اخلاق کے ابواب میں ملاحظہ فرمائیں۔ مجاہدہ اجمالی کے اقسام اربعہ کی تشریح۔ وہ کھانا کم کھانا، وہ تو کئی مرتبہ گزر چکا ہے، پڑھ لے اس کو، فائدہ تو کچھ ہے نہیں۔ اس میں اول قلت کلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو کچھ ہم بولتے ہیں ایسا ٹیپ ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے کہ سارا کا سارا اس میں ٹیپ ہو جاتا ہے، سمجھ میں۔ اگر سرکاری ٹیپ ریکارڈ لگایا ہوا ہو، آدمی ڈرتا ہے بولتے ہوئے کہ کہیں گورنمنٹ پکڑ نہ لے، لیکن یہاں پر تو آدمی کو فکر ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا صبح سے اب تک، کیا بولتے رہے، حالانکہ سارا ٹیپ ہو رہا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائے گے، جتنا زیادہ بولو گے اتنا تمہارا دل سخت ہوگا۔ آج ہم ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں خاموش نہیں ہوں گے، بشرطے کہ موبائل ہاتھ میں نہ ہو، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ اس طریقے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، بولتے ہی رہتے ہیں، اور جب بولتے رہتے ذکر نہیں کرتے، حالانکہ اس سے قلب میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور یہ بالکل تجربے کی ہوئی بات ہے، اور جس دل میں قساوت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے بعد ہو گیا، کیونکہ حقیقت تو اس کی آخرت میں مشاہد ہوگی، اور آثار کو آخر میں جو کچھ معلوم ہوگا تو آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ دنیا میں 70 سال 80 سال ہم نے زندگی گزاری، تو 70 سال 80 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کی، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ اس لیے وہاں جا کر پتہ چلے گا تو کوئی کام کی نہیں، ابھی سے تم کو سیکھ کر ابھی سے اپنی لائن کو درست کرنا چاہیے۔ جی، اور آثار گو یہاں بھی مشاہد ہے، مگر ان کا ادراک بوجہ بے التفاتی کے نہیں ہوتا، اور تم لوگوں کے گناہوں پر اس طرح نظر مت کرو کہ گویا تم مالک ہو، اور اپنے گناہوں پر نظر کیا کرو کہ گویا تم مملوک اور غلام ہو۔ یہ اپنے گناہ تو ہم کو نظر آتے نہیں، اور سامنے والا جو کرتا ہے وہ ہمارا ذرا سا معمولی گناہ بھی ہو تو ہمارے سامنے نظر آ جاتا ہے، سمجھ میں آنے۔ حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے کہ اپنے گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹے ہو اس سے بھی آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بڑے سے بڑا سامنے والے کا گناہ ہو
تو اسے چشم پوشی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے دے، توبہ کر لے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں یہ برائی ہے تو سب کو کہتے پھریں گے. سمجھ میں چاہے وہ اپنے گھر کے لوگ ہو یا دوسرے لوگ ہو، یہ کام اچھا نہیں ہے. جی غلاموں کی خطاؤں کو دیکھنا بھالنا سزا دینے کے لیے یہ مالکوں کا کام ہے، اور تم مالک نہیں بلکہ غلام ہو. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، اس وجہ سے ہمیں غلام بن کر رہنا چاہیے، مالک بن کر نہیں رہنا چاہیے. مالک کا کام یہ ہے کہ ہر غلام کی ذرا سی بات کے اوپر سزا دے. ہم تھوڑے تمہارے مالک ہیں، ہم تمہارے باس تھوڑے ہیں. جی اور غلاموں کا کام اپنی خطاؤں کو دیکھنا ہے تاکہ اس کی تلافی و اصلاح کرے. غرض آدمی دو طرح کے ہیں، ایک مبتلا، دوسرا صاحب عافیت. تو تم اہل بلا پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ. بس گناہ ایک بلا ہے، اس پر تحقیر یا طعن مت کرو. ترحم کے ساتھ نصیحت یا دعا کرو، اور گناہ سے محفوظ رہنا ایک عافیت ہے، اس پر عجب اور ندامت. اور اگر تم گناہ سے بچے ہوئے ہو تو اس کے اوپر عجب کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت اچھا ہوں، میری ایک بھی نماز نہیں گئی، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں گناہ سے بچا ہوا ہوں، اور یہ فلانا گناہ کر رہا ہے، وہ فلانا گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کرا سکتا تھا. لیکن ہم یہاں تک تو نہیں پہنچتے. ہاں وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، سارے گناہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو اس کی سزا دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. جی اس پر عجب اور ناز مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بلا استحقاق سمجھ کر شکر کرو. اور اس کے عموم میں اور بلیات سے عافیت بھی آ گئی. تشریح: تقلیل کلام کی تشریح یہ ہے کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی 3 قسمیں ہیں. اول مفید، جس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو. دنیا میں جو کچھ ہم بات کرتے ہیں، جتنا بھی ہم بات کرتے ہیں، ان ساری باتوں کو اگر دیکھو تو 3 چیزوں پر تقسیم کر سکتے ہو. ایک تو وہ کہ جس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو وہ کام تو کرنے چاہیے، اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا. دوسرا وہ ہے کہ جس میں دنیا کا فائدہ ہے، دین کا کوئی فائدہ نہیں، چلو اس کی بھی گنجائش ہے، کم سے کم دنیا کا تو فائدہ ہے کہ نہیں. اور تیسرا وہ کام جس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، لایانی چیزیں ہیں، اور اسی لایانی میں ہم لگے ہوئے ہیں. وہ کیا گیا، وہ کہاں گیا، وہ کس لیے گیا، کس لیے گیا، کیا فائدہ ہے اس سے؟ کوئی دین کا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہم اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے لایانی کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. جی اول مفید، جس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو. دوم مضر، جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو. جس میں دین یا دنیا کا نقصان ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، وہ بات کرنی چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے. سوم نہ مفید نہ مضر، جس میں کوئی فائدہ ہو نہ نقصان. اس تیسری قسم کو ہی حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا. اور ہم سب کے سب لا یعنی امور میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا کہ اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا. یعنی ایک بزرگ کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے کسی کو کچھ کہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر اس کو تنبیہ ہوئی کہ میں نے کیوں اس کو کہا، اتنی دیر میں اگر میں سبحان اللہ کہتا تو مجھے فائدہ ہوتا. یہ میں نے اس کو کہا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ڈانٹنے ڈپٹنے سے فائدہ کیا؟ سمجھ میں اس کی جگہ پر میں درود شریف پڑھ لیتا تو فائدہ ہوتا. جی یا کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اسلام درست و صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. لایانی چیزوں سے احتراز کرے، لایانی چیزوں سے جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. ہماری جتنی باتیں تم غور کرو گے دیکھو گے یہ لایانی میں ہی آئے گی. سمجھ میں تو لایانی کام کیوں کریں؟ اس وجہ سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بزرگ اور دوستو، باتیں تو بہت سنتے ہیں لیکن جب تک خود
عمل کر کے خود اصلاح کا ارادہ نہیں کریں گے وہاں تک سننے کا جو فائدہ ہے وہ نہیں سمجھ میں. اس وجہ سے خود ہی ارادہ کرو کہ ہمیں اخلاق حسنہ پیدا کرنا ہے، اخلاق سیئہ سے بچنا ہے، اور یہ میں آج سے شروع کرتا ہوں، یہ آج سے شروع کرتا ہوں. اس طریقے سے ایک ایک چیز کو جس کو تم جانتے ہو سمجھ میں آیا کہ کون سی چیز اخلاق حسنہ ہے. اب مثلا نبی ابھی تمہارے سامنے گزرا کہ آج سے طے کر دو کہ جو بھی مسلمان ملے گا میں سلام کروں گا. سمجھ میں آ گیا. اب اس کے اوپر دیکھو کتنا عمل ہوتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اخلاق حسنہ کی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب جانتے ہیں. اخلاق سیئہ کی تعداد بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ کون سا برا ہے اور بچنا چاہیے. لیکن کرنے کے موقع پر جب آ جاتے ہیں تو نفس کہتا ہے کہ رہنے دینے، ابھی دیکھی جائے گی بعد میں. ابھی سب کی کہاں اصلاح ہوئی ہے کہ تیری اصلاح کی ضرورت ہے. سب کی اصلاح ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی. بس اس پر جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.